اللہم صلی علی محمد آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد آل محمد لا تجاوز عہد الصراط الا من کتب لہ علی الجواز۔ کوئی بھی پل صراط سے پار نہیں جا سکتا جب تک علی پرچی لکھ کر نہ دیں، یعنی ولایت علی کی آپ کے ہاتھ میں وہ سرٹیفکیٹ ہوگا تو آپ پل صراط سے پار چلے جائیں گے۔ آج میں ذکر کر رہی ہوں قاری عبدالباسط کا۔ مشہور قاری قرآن ہیں اور خداوند کریم نے ان کی زبان میں وہ اثر دیا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ ان کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ خداوند کریم کی نظر کرم خاص ان پر ہے کہ جتنے قاری ہیں ان میں ان کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ چھوٹی سی عمر میں انہیں خداوند کریم نے یہ مرتبہ عطا کیا کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، اور خداوند کریم کی رحمت تھی کہ جو ان کو پوری دنیا میں شہرت ملتی چلی گئی۔ عبدالباسط ایک ایسا نام ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ عبدالباسط قرآن کی زینت ہے۔ آپ کی مسحور کن آواز آسمانی تحفہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ جب آپ قرأت کرتے تھے تو بہت سے عیسائیوں نے مذہب اسلام قبول کیا۔ 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور 20 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب آپ کو حضرت زینب بنت علی کے مزار پر گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ کے بابا نے کہا کہ آپ صرف 10 منٹ قرأت کریں گے، لیکن جب آپ نے قرأت شروع کی تو لوگوں پہ اتنا اثر ہوا کہ پھر 1.5 گھنٹہ آپ نے قرأت وہاں پر کی، اور اس کے بعد آپ کی شہرت دور دور تک ہو گئی تھی۔ جب آپ کی یہ شہرت مصر میں عام ہوئی تو مصر کے ریڈیو قاہرہ نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور قرأت کریں۔ آپ نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن پھر اس کے بعد آپ مان گئے اور آپ نے جا کر قرأت وہاں پر کی اور سورۃ الحمد پڑھی۔ جب آپ نے سورۃ الحمد پڑھی تو سب دنیا میں آپ کا اور چرچا ہو گیا اور سب اور زیادہ پسند کرنے لگے۔ ان کی قرأت کا سب سے اچھا انداز یہ تھا کہ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عرب میں 7 لہجے ہیں، یعنی جیسے 7 قبیلے ہیں تو ہر قبیلے کا عربی بولنے کا انداز جدا ہے۔ اس طرح سے 7 لہجے بن جاتے ہیں، بلکہ بہت سے کہتے ہیں کہ 14 طریقے سے یہ ایک لفظ کو علیحدہ ادا کرتے تھے۔ تو قاری عبدالباسط جتنے بھی لہجے ہیں عربیوں کے، اس ایک آیت کو وہ اتنے ہی لہجوں میں ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہر انسان ان کو پسند کرتا تھا اور بہت شوق سے سنتے تھے۔ اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ ان کا یہ لہجہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا تھا، اور یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ یہ مختلف لہجوں میں اس ایک ہی آیت کو ادا کرتے تھے۔ عبدالباسط نے جب تلاوت کی ہے تو وہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے۔ وہ صالحین کے قبروں کا خاص احترام کرتے تھے، اماموں کے قبروں تک جاتے تھے
آپ نے راس الحسین سے لے کر دوسرے اماموں کی قبروں تک آپ گئے ہیں. آپ نے مسجد حسین اور شافعی مسجد میں بھی قرأت کی ہے، اور یہی ان کی امامین سے عقیدت تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اور دنیا میں ان کی عزت اور زیادہ بڑھتی گئی. اور یہ خود اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ آج میں جو کچھ ہوں میں زینب بنت علی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ میرے بابا 10 سال کا جب میں نے حفظ کر لیا تھا تو 20 سال کی عمر میں مجھے بی بی پاک زینب کے مزار پر لے گئے تھے اور یہ دعا کی تھی کہ میں اسے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، اس کی آواز میں وہ اثر پیدا کریں، وہ تاثیر پیدا کریں جو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے. اور آج یہ وہی دعا ہے جو میرے باپ نے مانگی تھی اور بی بی نے قبول کی ہے. اس وجہ سے مجھے یہ عزت ملتی ہے. انہی کے بیٹے یاسر الباسط جو تھے وہ ایران کے دورے پہ گئے. انہیں وہاں مہدیہ میں لے گئے اور وہ جانے کے لیے کہ جہاں انہیں قرأت کرنی تھی اس میں جانے سے پہلے وہ امام رضا علیہ السلام کے روضے میں گئے اور اپنے والد کے لیے بھی دعا کی اور اپنے لیے بھی دعا کی. سب آپ کی آواز سے خوش ہوئے. وہ جناب فاطمہ پنجتن پاک اور آل محمد کی محبت کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے 1330 ہجری میں موسیٰ کاظم کے صحن میں بھی قرأت کی. ایران کے ایک اخبار نے ان کا انٹرویو لیا، کیہان اخبار کا نام تھا، اور اس میں پھر یہ بعد میں خبر چھپی ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے حالات سنائے مرنے کے بعد کے. وہ کہتے ہیں اکثر مجھے بابا خواب میں نظر آتے تھے اور ایک دن میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا بابا آپ نے بہت قرآن پڑھا ہے اور قرآن کی بدولت تو آپ کو جنت میں ہونا چاہیے، آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اس قرآن نے مجھے جہنم سے تو بچا لیا ہے لیکن میں جنت نہیں گیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جنت نہیں گئے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں پل صراط کو عبور کرنے کے لیے جیسے ہی پل صراط کی دہلیز پہ میں پہنچا ہوں تو مجھے روک لیا گیا اور کہا کہ علی کی ولایت کا پروانہ چاہیے، تمہارے پاس ہے؟ کیونکہ پل صراط پار کرنے کا سب سے ضروری یہی ہے کہ پروانہ علی ہاتھ میں ہو. تو میں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو یہ پروانہ ولایت علی کا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر بس ابھی تم یہیں بیٹھو. اور پھر انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب تم نجف جاؤ اور میرے لیے مولا علی سے دعا کرو، کیونکہ جب تک پروانہ ولایت علی کا مجھے نہیں ملے گا میں یہیں رہوں گا، میں جنت میں نہیں جا سکتا. تو وہ صبح کو اٹھے اور یہ تمام واقعہ کو دیکھ کے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو لیا اور وہ نجف گئے. اور پھر وہ خود بھی شیعہ ہو گئے. اور اس بات کی خبر کہتے ہیں کہ ایک کاروان میں جو کاروان تھا ان کے جو سربراہ تھے ان کا نام نجم الدین تبریزی تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ گئے اور عمرہ کرنے کے بعد ہم مسجد میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ رہے تھے جو دعائے امام زین العابدین ہے. تو کہتے ہیں کہ سب لوگ پڑھ رہے تھے تو ہم نے ایک عراقی کو تو دیکھا کہ سب بیٹھے تھے، لیکن ایک مصری کو دیکھا تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کیونکہ مصری زیادہ تر اہل سنت ہوتے ہیں، وہ شیعہ کم ہوتے ہیں. تو وہ مصری شیعہ تھا. جب دعا ختم ہو گئی تو میں ان کے نزدیک گیا اور میں نے پوچھا کہ آپ
ماشاءاللہ شیعہ ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں شیعہ ہوں اور میں عبدالباسط کا بیٹا ہوں، میرا نام یاسر باسط ہے۔ اور پھر انہوں نے انہیں بھی اپنے بابا کا پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے بابا نے مجھے خواب میں آ کے بتایا کہ میں جنت سے جانے کی مجھے ابھی اجازت نہیں ملی جب تک میرے ہاتھ میں پروانہ ولایت علی کا نہیں ہوگا، اور تم میری اس مشکل کو آسان کرو بیٹا، اور نجف جاؤ اور مولا علی سے میرے لیے دعا کرو کہ وہ یہ پروانہ مجھے عنایت فرما دیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اپنے باپ کا یہ واقعہ دیکھا تو میں صبح کو اٹھا تو میں نے ولایت علی کا اقرار کر لیا تھا۔ یہ اس زمانے کی اس دور کا واقعہ ہے، یاسر عبدالباسط نے خود سنایا ہے۔ خداوند کریم ہمیں نیک توفیق دے، ایمان کی دولت عطا کرے اور سیدھے رستے پر چلائے، صراط مستقیم پہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ خداوند کریم ہمارے دلوں کو، ہمارے زبانوں پہ ہر وقت تیرا نام رہے، جیسا تو چاہتا ہے تو ہمیں ویسا بنا دے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو مومن اور مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔